الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ محترم خواتین، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں جا رہی ہیں۔ اللہ کے راستے میں جانے کی سب سے بنیادی جو پہلی بات ہے وہ دلوں کی نیت کو درست کرنا۔ جماعت میں ماشاءاللہ آپ لوگ تین دن کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ جماعت میں جانے سے پہلے جو بنیادی باتوں میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ نیت کا درست کرنا۔ ہم جماعت میں کیوں جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلی نیت یہ بنانا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں میں نکل رہی ہوں، مرتبہ میں نکل رہا ہوں۔ اپنے نیت کو درست کرنا، بڑے عرض کرتے ہیں گھر کی دہلیز پہ نیت ٹھیک کرو۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، جیسی نیت کریں گے ویسا ثمرہ ملے گا۔ اس لیے نیت کا درست کرنا، نیت کا ٹھیک کرنا بہت ضروری بات ہے۔ اس لیے محترم خواتین جو ہے اپنی نیت کو درست رکھیں، وہ اللہ کی رضا کی نیت بنائیں۔ دوسری نیت یہ کرنا ہے کہ اللہ کے راستے میں ہم جو نکل رہے ہیں اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے نکل رہے ہیں، اپنی زندگیوں میں دین لانے کے لیے نکل رہے ہیں، ایمان سیکھنے کے لیے نکل رہے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے نکل رہے ہیں۔ یعنی اپنی سدھار کی، اپنی اصلاح کی، اپنے اچھے ہونے کی نیت بھی ضروری ہے۔ اگر ہم اپنی ذات سے نیت نہیں کریں گے تو پھر ہماری تربیت نہیں ہوگی۔ اگر جماعت کتنی اچھی ہو، جماعت کے اندر کتنی مضبوط خواتین ہوں، مرد حباب میں کتنے پرانے ساتھی ہوں، اگر اپنی ذات کی نیت نہیں ہے سدھرنے کی تو جماعت میں جائیں گے بھی، واپس بھی آئیں گے، لیکن تربیت نہ ہوگی۔ اس لیے تربیت کا تعلق حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل میں یہ بات لکھے ہیں، جو آدمی اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہ کرے، دنیا کے تمام پیر و مرشد مل کر اس کو بدل نہیں سکتے۔ یعنی خود بدلنے کا نیت نہیں ہے، ارادے نہیں ہے، تو پھر آدمی کو کوئی بدل بھی نہیں سکتا۔ اب جس کے اندر اپنے بدلنے کی ارادہ ہے، نیت ہے، اپنی اصلاح کی فکر ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں اس کی تربیت کر دیں گے، چاہے جماعت کتنی نئی ہو، ساتھی کتنے نئے ہو، لیکن اللہ تربیت کرنے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے۔ امیر صاحب تربیت نہیں کرتے، یا پرانے ساتھی تربیت نہیں کرتے، یا پرانی خواتین تربیت نہیں کرتے، پرانی ہو نئی ہو، سب اپنی اپنی اصلاح کے لیے نکلنا ہے۔ تو محترم خواتین، نیت کو ٹھیک کرنا، اپنی اصلاح کی نیت کرنا، اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ بہت بڑی فضیلت والی بات ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے ایک صبح یا ایک شام اللہ کے راستے میں نکلنا دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ ایک صبح یا ایک شام اللہ کے راستے میں نکلنا دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہونے کا کیا مطلب؟ کہ جتنے اعمال خیر گھروں پر رہ کر ہو رہے ہیں، جتنی ذکر، جتنی تلاوت، جتنی نمازیں، ان سب اعمال خیر سے بہتر ہے۔ محترم خواتین، کعبۃ اللہ میں حجر اسود کے سامنے لیلۃ القدر میں پوری رات اگر کوئی عبادت کر رہا ہے، کوئی بندی کر رہی ہے، تو کتنا بڑا اجر ہے۔ ایک تو اللہ کا گھر ہے، کعبۃ اللہ ہے، دوسرا رمضان کا مہینہ ہے، پھر لیلۃ القدر کی رات ہے، شب قدر کی رات مل گئی آدمی کو، تو محترم خواتین کتنا بڑا اجر کی بات ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے اللہ کے راستے میں نکل کر عبادت کرنا اس سے بھی بڑا ہوا ہے۔ اپنے گھر رہ کر ساری عمر کے نیک اعمال سے اللہ کے راستے میں نکل کر عبادت کرنا بڑا ہوا ہے۔ اس لیے محترم خواتین، اللہ کے راستے میں نکلنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جی ہم بڑوں سے سنے ہیں کہ 70 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کسی بندے پر رحمت کی نگاہ ڈالتے ہیں تو ان کو اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بندی پر 70 مرتبہ رحمت کی نگاہ ڈالتے ہیں تو ان کو اپنے راہ میں نکلنے کی توفیق دیتے ہیں۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو رہی تھی، حضور پوچھ رہے تھے عائشہ رضی اللہ عنہ کی خوشی کے بارے میں، تو اما جان نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر سے بہتر کس کا گھر ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ میرے گھر میں امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اس کا مفہوم خلاصہ یہ ہے، عائشہ تیرے گھر سے بہتر گھر بتلاؤں؟ جو گھر کے افراد اللہ کی راہ میں نکل کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود اس گھر میں موجود ہوتے ہیں، وہ تیرے گھر سے بہتر ہے۔ اس لیے محترم خواتین، اللہ کے راستے میں جماعت میں جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، تشکیل ہو گئی، نام لکھا دیے، ہم آ گئے، نہیں، یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے،
بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی فضیلت والی بات ہے کہ ہم گھر چھوڑ کر، اپنے بچوں کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار چھوڑ کر، اپنی گھریلو مشاغل کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں آپ نکل رہی ہیں. اللہ نے آپ کو چنا ہے. یہ بستی میں کتوں کے نام آئے تھے، دونوں جماعتیں آ کر محنت کی، کتوں کے ارادے ہوئے، ان سب میں آپ پر اللہ کی نگاہ پڑی ہے. اللہ کی نگاہ میں آپ آ گئے ہیں، اللہ کو آپ پسند آ گئے ہیں. جی یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی دولت ہے. ماشاءاللہ آپ اتنی قربانی کے ساتھ جماعت میں جا رہی ہیں. تو محترم خواتین، اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں جو کام کرنا ہے وہ پابندی سے کرنا. اگر پابندی کے ساتھ وقت لگائیں گے تو وقت لگانے کا صحیح فائدہ ہوگا. اگر پابندیوں کے بغیر وقت لگائیں گے وقت تو پورا ہو جائے گا، لیکن جتنا فائدہ حاصل ہونا ہے اتنا فائدہ ہمیں نہیں ملے گا. اس لیے پابندی ضروری ہے. صرف جانا آنا ضروری نہیں ہے، جانا آنا ایک عمل ہے، لیکن پابندی ضروری ہے. بغیر پابندی کے آج کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں لوگ 4 مہینے جماعتوں میں جا رہے ہیں لیکن بدل نہیں رہے. جی پہلے زمانے میں لوگ 3 دن لگاتے تھے، ولی بن کر گھر واپس آتے تھے، بڑوں سے ہم سنتے تھے. اب لوگ 4 مہینے بھی جا رہے ہیں، بدل رہے نہیں. اس کی وجہ بڑے حضرات یہ بتلا رہے ہیں کہ لوگ تو اللہ کی راہ میں نکل رہے ہیں، لیکن جو ہے وہ اپنی تربیت کی، اپنی اصلاح کی، اپنے درست ہونے کی، اپنے بدلنے کی نیت نہ کرنے کی وجہ سے جیسے گئے تھے ویسے واپس آ رہے ہیں. محترم خواتین، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں صفات کا پیدا ہونا بہت ضروری ہے. صرف پرانا ہونا کافی نہیں ہے. یہ پرانے جیسے بڑے مثال لیتے ہیں، پرانا چاول ہے، جتنا پرانا ہوگا اتنا قیمتی بنے گا. ایسے پرانی ترکاری ہے، جتنی پرانی ہو جائے گی اتنی بے قیمت ہو جائے گی. تو ہمیں پرانی ترکاری نہیں بننا ہے، جی پرانے چاول بننا ہے. تو اللہ کے راستے میں بار بار نکلنا جو ہے وہ اپنے اندر صفات کے پیدا کرنے کے اعتبار سے ذاتی زندگی میں ترقی ہونا ضروری ہے. اس لیے محترم خواتین اپنی تربیت، اپنی تزکیہ، ہم کب تک محتاج ہیں تربیت کے؟ ہم 3 دن نکلے، چلے نکلے، 4 مہینے نکلے، بیرون نکلے، اندرون نکلے، جتنا ہمارے اسفار ہو رہے ہیں یہ جو ہے کب تک کرنا ہے؟ ایمان پر خاتمہ ہو گیا جب تک یہ کام کرنا ہے. جب تک ہم نئے ہی ہیں، جس دن ایمان پر ہم مرے اس دن جو ہے ہم پرانے ہو گئے. اس وقت تک اپنے آپ کو نئے سمجھتے رہنا ہے. اپنی تربیت کبھی نہیں بھولنا، اپنی تزکیہ کبھی نہیں بھولنا. ہر سفر میں یہ سمجھنا کہ ہم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. جو آدمی سیکھنے کی نیت کے ساتھ چلتا ہے وہ بہت تک چلے گا اور اللہ اس کی تربیت بھی کریں گے. اور جو سیکھنے سے فارغ ہو گئے، اب دل میں بات پیدا ہو گئی کہ ہم پرانے ہو گئے ہیں، اب بہت زیادہ جماعتوں میں چلے پھرے ہیں، اب یہ بات پیدا ہو گئی تو پھر تربیت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اس لیے محترم خواتین اپنی اصلاح، اپنی تربیت موت تک کے لیے جو ہے یہی چلنا ہے. ایمان پر خاتمہ ہوگا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی. نکلنے کے زمانے میں 24 گھنٹے کے جو اعمال ہیں ان عملوں کو فکر کے ساتھ، قربانی کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ اپنے اوقات کو گزارنا، اس میں تربیت چھپی ہوئی ہے. 24 گھنٹوں کا جو نظام ہے جماعتوں کا، یہ 24 گھنٹوں کے نظام کے اندر جو بڑے حضرات ہمیں ترتیب بتلائے ہیں ان ترتیب کے ساتھ وقت لگانا، اس میں ہماری تربیت چھپی ہوئی ہے. محترم خواتین، کچھ کام ہوتے ہیں جو انفرادی کرنے کے ہوتے ہیں، یعنی اکیلے میں کرنے کے ہوتے ہیں، اس کو انفرادی اعمال کہتے ہیں. یعنی جدا جدا خواتین الگ الگ کریں گی، مرد ہم اپنا اپنا کریں گے. انفرادی طور پر جو کام کریں گے، اکیلے میں جو کریں گے، اس کو انفرادی اعمال کہتے ہیں. انفرادی اعمال کرنا بھی ضروری ہے. پوری جماعت مل کر جو کام کرتے ہیں اس کو اجتماعی عمل کہتے ہیں. سب مل کر کریں گے، اجتماعی عمل بھی ضروری ہے. یہ 24 گھنٹوں میں ہوگا. صبح تہجد سے لے کر پھر اٹھنے تک 24 گھنٹوں کے اعتبار سے پوری فکر کے ساتھ وقت لگانا. نکلنے کے زمانے میں سب سے پہلا کام جو ہوگا، تہجد سے ہمارا شروع ہوتا ہے. ساری جماعت کی پوری بہنیں اور جماعت کے مرد احباب روزانہ بلا ناغہ تہجد کا اہتمام کرے. جو جماعت اللہ کے راستے میں نکل کر تہجد نہ پڑھے، بڑے حضرات کہتے ہیں کہ مردہ جماعت ہے. تہجد کا اہتمام ضروری ہے اور اللہ کے سامنے گریہ زاری کرنا ضروری ہے. آنسو بہانا، رونا، مانگنا، پورے مسئلوں کا حل اللہ دعا سے فرمائیں گے. یہ راستہ دعا والا راستہ ہے، یہ راستہ نبیوں والا راستہ ہے، یہ راستہ پیغمبروں کا راستہ ہے، صحابہ کا راستہ ہے. ہم وہ راستے میں جا رہے ہیں. ہماری دنیا کی حاجتیں بھی اللہ پورا کریں گے اور پورا امت کا مسئلہ بھی اللہ حل کریں گے. اس لیے محترم خواتین، ہاتھ اٹھا کر کم سے کم 15 منٹ، 20 منٹ، اگر ہماری پرانی بہنیں ہیں تو آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ اللہ کے سامنے گریہ زاری کرنے کا خوب اہتمام کریں.
جتنا جماعت زیادہ روئے گی، جتنا زیادہ آنسو بہائے گی، آپ کے آنسوؤں پر اللہ کام لیں گے. ہماری بیان پر کام نہیں ہوگا، ہماری تقریروں سے کام نہیں ہوگا، ہماری محنت سے کام نہیں ہوگا. اللہ کام کریں گے، اللہ کام لیں گے، کام کو آسان کریں گے اور رونے پر آسان کریں گے. رونا بہت ضروری ہے جماعتوں میں، اور یہ بہت کم ہو رہا ہے. ہمارے بڑوں کی بڑی فکر ہے کہ جماعتیں اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے تہجد میں اٹھے، ہاتھ پھیلائے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور پوری امت کے لیے استغفار کرے اور پوری امت کے لیے مانگنے کا اہتمام. یہ کام آپ کو ضروری ہے اور جماعت میں روزانہ کرنا ہے آپ کو 3 دن. جب تہجد سے آپ فارغ ہو جائیں، دعا سے فارغ ہو جائیں، قرآن پاک کی تلاوت کا خوب اہتمام کریں. قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن سے محبت اللہ سے محبت ہے، قرآن سے دوری اللہ سے دوری ہے. خوب کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کریں، تلاوت کا خوب اہتمام کریں. دوسرا کام یہ کرنا ہے، جو بہنیں بے پڑھی لکھی ہیں وہ بھی قرآن کو کھول کر دیکھیں صفحے کو تھوڑا سا، اور جو پڑھنے والی جو بہنیں ہیں ان کے پاس بیٹھ کر تھوڑا سا قرآن سن لیں. بہن آپ قرآن سناؤ، ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم سن لیں گے. تو یہ بھی اللہ کا کلام ہے، اس کا اثر بہت زیادہ ہے قرآن کا. اور نیت اور ارادے فرمائیں کہ انشاءاللہ واپس آنے کے بعد محنت کر قرآن کو درست کریں گے. یہ دوسرا کام ہوگا. تیسرا جو کام آپ کریں گی، یہ صبح کی تسبیحات پورا کرنا ہے. آپ 4 بجے اٹھ گئی ہیں، 3:30 بجے اٹھ گئی ہیں، آدھا گھنٹے میں نماز ہو گئی، پھر آدھا گھنٹے کی دعا ہو گئی، 1 گھنٹہ آپ کا خرچ ہو گیا، 5 بج گئے. اب باقی جو ہے قرآن پاک کی ایک بار آدھا بارہ پڑھ لی، تلاوت کا دوسرا کام ہو گیا. تیسرا کام جو کرنا ہے، تسبیح لے کر قبلے کی طرف رخ کر معنی کا دھیان کرتے ہوئے تیسرا کلمہ 100 مرتبہ، درود شریف 100 مرتبہ، استغفار 100 مرتبہ. یہ 3 تسبیحات کو اہتمام سے پڑھنے کی کوشش کریں. تسبیحات ضروری ہے. اللہ کی طرف دھیان لگا کر، جی لگا کر، جیسے نماز کی حیت میں آپ بیٹھتی ہیں ایسے بیٹھ کر یہ 3 تسبیحات پورا کریں. جن بہنوں کو یاد نہیں ہے 3 تسبیحات اس کو یاد کر لیں. تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار، یہ 3 تسبیحات ہیں. اس کو 300 مرتبہ صبح پڑھنا ہے، 300 مرتبہ عصر کے بعد پڑھنا ہے. صبح شام کی تسبیح. خواتین نمازوں کو اول وقت میں اہتمام سے پڑھنے کا کوشش کریں. یہ آپ کی تکبیر اولا ہے. اور اس اعتبار سے جو ہے فجر کی نماز کے بعد عام طور پر آپ تہجد میں اٹھ گئی ہیں، تو تہجد میں اٹھنے کے بعد جو ہے آپ تہجد سے، دعا سے، تلاوت سے، تسبیح سے فارغ ہو گئی ہے، فجر کی نماز پڑھ چکی ہے. تو جو ہے صبح کا مذاکرہ ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے، پڑھتا ہے بابا کر. اگر امیر صاحب پرچے میں لکھ کر بھیج دیں فجر فوراً بعد بیان ہے، تو بیان سننے کے بعد اشراق سے فارغ ہونے کے بعد آرام کی فکر فرمائیں. اگر جو ہے بیان فجر بعد نہیں ہے، فوراً بعد میں ہے، تو اپنی اشراق سے فارغ ہو جائے. تسبیحات اور اشراق سے فارغ ہو کر تھوڑا سا آرام بھی کر لیں. جو مرد احباب کی بات ہوتی ہے وہ دھیان کے ساتھ سننے کی پوری کوشش کریں. تھوڑا سا آرام ہوتا ہے، اس کے بعد ناشتے کا ہمارا جو ہے عمل پورا ہو جاتا ہے. ناشتہ بھی ہوتا ہے. آپ 2 بجے 3 بجے رات میں 4 بجے رات میں اٹھ چکی ہے، آرام کا تقاضا ہوتا ہے، تو اپنے آرام کے حصے کو پورا کر لیں، ناشتے سے فارغ ہو جائیں. اس کے بعد جو ہے امیر صاحب آپ کو پرچے میں لکھ کر بھیجتے ہیں. اس کو تعلیم کا حلقہ کہتے ہیں. 2 وقت کی تعلیم ہوتی ہے جماعتوں میں، مردوں میں بھی ہوگی، عورتوں میں ہوگی. عورتوں کی تعلیم کے اعتبار سے مثال کے طور پر امیر صاحب لکھ کر بھیجے، صبح 10:30 بجے سے 12:30 بجے تک تعلیم ہوگی. یہ 2 گھنٹے ہیں، عام طور پر 2 گھنٹے ہوتے ہیں، کبھی 2.5 گھنٹے ہوتے ہیں. صبح کی تعلیم میں آپ کو 3 کام کرنا ہے. پہلا کام قرآن کے سیکھنے سکھانے کا حلقہ لگانا. مثال کے طور پر 2 گھنٹے ہمارے پاس ہے، تو آدھا پون گھنٹہ جو ہے وہ قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے کا تجوید کا حلقہ، اس کو پورا کریں. یہ کام جو ہماری جو بہنیں ہیں جماعت میں، اب جماعت میں 7 بہنیں ہیں، 7 خواتین ہیں، تو قرآن کے جاننے والے 2 ہیں، 2 حلقے لگا لیں. 3 میں ایک میں ہو، 4 میں ایک میں ہو. اگر قرآن کے جاننے والے ایک ہی ہیں تو ایک ہی حلقہ لگا لیں. جتنے جاننے والے ہو اتنے حلقے کر لیں. اب حلقے میں کیا کرنا ہے، ایک بہن کا سورہ فاتحہ اور چند صورتیں درست کرانا ہے. 10 صورتیں اس میں دہرانا ضروری نہیں ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جماعت جو ہے 3 دن بھی خالی 10 صورتیں دہرا کر واپس آ گئی، جو غلطی تھی ویسی رہے گی. نہیں، بلکہ ہمارے بڑے کہتے ہیں اگر سورہ فاتحہ میں غلطی ہے تو اس کو درست کرانے کی جوڑیاں بنا دے، اور جوڑیاں بنا کر جو ہے اس اعتبار سے جو ہے سیکھنے سکھانے کے حلقے قائم کریں. لیکن ایک بات کا بہت خیال رکھیں کہ خواتین تھوڑے نازک مزاج خواتین ہوتی ہے. اگر ان کو کسی قسم کی جو بہنیں پہلی مرتبہ جماعت میں نکل کر آئی ہیں اور ان کا قرآن درست نہیں ہے، تو ہماری پرانی خواتین کی ذمہ داری یہ ہے
کہ ان کے ساتھ ایسا برتاؤ، ایسا رویہ کریں کہ ان کا قرآن بھی درست ہو جائے اور ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف محسوس نہ ہو، ان کو کوئی شرم محسوس نہ ہو، ان کو کوئی بے عزتی والا معاملہ نظر نہ آئے، بلکہ ان کی دل آزاری کے بغیر محبت سے، اکرام سے، شوق دلاتے ہوئے پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے محترم خواتین، اگر ایسا نہ ہوگا تو ایسا نہیں کہ 3 دن میں پورا ان کا قرآن درست کرنا ہے، تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے راستے میں تو احساس دلایا جاتا ہے، تو خام پہ آنے کے بعد جو ہے درست ہوگا، جتنا یہاں بھی درست ہوگا اس کو بھی محنت کریں گے۔ اگر نئی خواتین ہے، 2 گھنٹوں کی تعلیمی حلقہ ہے، تو اگر حلقے میں 1 گھنٹہ بھی خرچ ہو رہا ہے قرآن ٹھیک کرنے میں، بڑے کہتے ہیں قرآن کے ٹھیک کرنے میں زیادہ ٹائم لگاؤ اس اعتبار سے۔ لیکن اس کا پرانی خواتین کی ذمہ داری یہ ہے کہ دل آزاری کسی کی نہ ہو، کسی کو جو ہے یہ محسوس نہ ہو کہ ہم بے پڑھے لکھے ہیں، ہم کو کچھ نہیں آتا، یا ایسے بات بات ایسا رہا ہے کہ جو ہے اتنی زندگی ہو گئی، اتنی عمر ہو گئی، آپ نے ابھی یہ بھی نہیں سیکھا، آپ کا سورہ فاتحہ بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ کا اتحاد بھی آپ کو یاد نہیں ہے، آپ کی زندگی پوری خراب ہو گئی۔ یعنی اس انداز میں اگر کوئی مسئلہ ہوا تو پھر آئندہ خواتین نکلنے میں جھجکے، بہت نازک مزاج کی خواتین ہوتی ہیں، اس اعتبار سے ان کی نوعیت کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں پہلے جو ہے جگہ بناؤ پھر بات پیش کرو تو لوگ بات آسانی سے قبول کریں گے، بغیر جگہ بنائے بات پیش کریں گے تو بات مرتبہ بات کا برا اثر ہو جاتا ہے۔ اس لیے محترم خواتین، قرآن کے حلقہ لگائیں گے آپ حضرات خواتین، آدھا گھنٹہ ہو، 5 گھنٹہ ہو، امیر صاحب جتنا کہیں اتنا، 1 گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے، ایک تو حلقہ ہوگا، ایک کام ہوگا۔ جب حلقے سے آپ قرآن سیکھنے سے فارغ ہو گئے، اب یہ تعلیم کا پہلا عمل ہوا۔ دوسرا عمل کتابی تعلیم ہے۔ کتاب پڑھنے والی جو بہن ہے، حدیث کو 3 مرتبہ پڑھے، فائدے کو 1 مرتبہ پڑھے۔ کتاب پڑھنے کے دوران اپنی طرف سے تقریر نہ کرے، بلکہ حنفیہ میں جو فائدہ ایک دن فضائل سے تعلیم ہوگی اس کو پڑھ لے۔ اگر جو کٹھن جملہ ہے تو 1-2 جملے سمجھا بھی سکتی ہے، اور متوجہ کرتے ہوئے تعلیم کریں۔ آپ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی کتاب پڑھ رہی ہے، کوئی ٹیک لگا کر سو رہے ہیں، کوئی آپس میں بات چیت بھی ہو رہی ہے۔ تعلیم کے دوران آپس کی بات چیت ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اس کے رسول کی بات پڑھی جا رہی ہے، دھیان کے ساتھ، عصمت کے ساتھ، اپنی حاجت سمجھتے ہوئے سننے والے اہتمام سے سننا، پڑھنے والے اہتمام سے پڑھنا۔ یہ آدھا گھنٹہ ہوگا۔ فضائل حکایت صحابہ میں سے تھوڑا سا حصہ، اور فضائل نماز میں سے، ذکر میں سے، اکرام، ساری کتابوں میں سے تھوڑا تھوڑا، جو فضائل کی بھی ہے، مستقبل کی بھی ہے، اس اعتبار سے تعلیم کا چل رہا ہے۔ اگر یہ آدھا گھنٹہ ہوگا دوسرا کام۔ تیسرا کام جو ہوگا وہ 6 صفات کا مذاکرہ ہوگا۔ نئی مستورات سے پرانی مستورات کی ذمہ داری یہ ہے کہ پہلے دن نمبر گنوا دیں۔ ایسا نہ ہو کہ عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ پرانی جو بہن ہے، جو جاننے والی ہے، وہ 6 نمبر کا مذاکرہ کر کر فارغ ہو جاتی ہے، اسی کو ہم مذاکرہ سمجھتے ہیں۔ صبح کی تعلیم کے اندر مقامی خواتین نہیں ہوتی، جماعت ہی کی عورتیں ہوتی ہیں۔ جو بہن پہلے جاننے والی ہے وہ تھوڑا سا نمبر گنوا دے، جو پہلی مرتبہ نکل کر آئی ہے ان سے کہیں آپ کہیے پہلا نمبر ایمان، دوسرا نماز، وہ کہیں گے دوسرا نماز، آپ کہیں گے تیسرا علم و ذکر، وہ کہیں گے علم و ذکر، آپ دہرائیں گی وہ دہرائیں گی۔ 6 نمبر یاد دلا دیں پہلے دن۔ دوسرے دن ہر نمبر پر منتخب حدیث سے ایک حدیث یاد دلا دیں۔ اگر زیادہ بڑی عمر والی خواتین ہے، وہ بھی یاد کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو تھوڑا سا کوشش کریں۔ اگر تھوڑا سا یاد ذہنی کے اعتبار سے اگر لوگ تیار ہیں سیکھنے کے لیے، تو تھوڑی خواتین تو 3 دن میں ہی ماشاءاللہ ہر نمبر پر 2 حدیث یاد کریں، 2 منٹ بولنا شروع کریں، تو 3 دن اس سے پورا ہونے کے بعد 6 نمبر پر 12 منٹ بات کر سکتی ہے۔ ایسی صلاحیت والی بھی ہوتی ہے۔ نوعیت کو دیکھتے ہوئے خیال کریں، ہر نمبر یاد دلا دیں، نمبر پر ایک دوسرے دن حدیث یاد کرا دیں، دوسرے تیسرے دن اور ایک حدیث یاد کرا دیں، تو ایک نمبر پر 2 حدیثیں یاد ہوگی منتخب سے، تو 6 نمبر پر 6 دنی 12 یا 6 دیا 18 حدیثیں ان کو زبانی یاد ہو گئی۔ یہی مذاکرہ کرنا ہے۔ یہ آپ محنت کریں۔ پرانی خواتین جماعت تھوڑی نہیں زیادہ ہے، اس میں پہلی مرتبہ نکلنے والی کچھ جوڑے ہیں، اور پرانی خواتین بھی جماعت میں ہے، تو پرانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ نیوں پر ایسی محنت کرے، ہر بہن 10-12 منٹ 6 صفات پر بات کرنے والی بن جائے۔ کوشش تو کریں، اللہ مالک ہے، اللہ جو ہے سکھلانے والے ہیں، یہ محنت کرنا ہے۔ یہ 3 کام صبح کی تعلیم میں ہوں گے۔ اس کے بعد استقبال جو لکھ کر بھیجتے ہیں امیر صاحب، استقبال 24 گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے۔ استقبال والوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ دروازے سے قریب آپ کا بستر ہو، 24 گھنٹوں کے لیے استقبال ہے۔ جو علاقے میں آپ جا رہی ہیں وہاں کے خواتین آپ سے ملاقات کے لیے آئے، تو ایسے ملنا جیسے برسوں کی ہماری پرانی جان پہچان حاصل ہے، ایسے ملنا۔ پورا سمجھنا ہمارے بہت پرانے لوگ ہیں، لوگ ملنے کے اعتبار سے ایسا استقبال کریں۔ یہ دوسرا یہ ہو گیا استقبال والا عمل۔ اس کے بعد جو عمل ہوگا آپ کا عام طور پر 2:30 بجے سے 3 بجے سے دوپہر میں، پھر کھانا ہوگا، ظہر ہوگی، تھوڑا سا
اگر اللہ کا موقع تو بھی ہو جائے گا. اب دوسرا جو عمل ہمارا شروع ہوگا، اگلا عمل تعلیم کا عمل شروع ہوگا. اب یہ جو ہے سردیوں کا زمانہ ہے، عصر کی نماز بہت جلدی ہے، تو عام طور پر دوپہر کی جو تعلیم ہوگی وہ 2:30 بجے سے ہوگی. ابھی صاحب مشورہ کریں گے جماعت کی نوعیت کے اعتبار سے، کبھی 2 بجے بولیں گے یا 2:30 بجے بولیں گے یا 2:45 جو بھی چاہو. اگر 2:30 بجے سے تعلیم طے ہے تو جماعت اپنے ساری ضروریات سے اس سے پہلے فارغ ہو جانا. اس لیے محترم خواتین، تعلیم کا جس بہن کا تعلیم کا عمل طے ہے مشورے سے، وہ بہن عام طور پر پرانی مصورات کو طے کیا جاتا ہے، اس لیے کہ مقامی عورتیں آتی ہیں 2 بہن کی اجتماعی تعلیم کے اندر. تو ان بہنوں کو جو ہے طے ہوتا ہے، جس کا طے ہے مشورے سے پہلے سے کتاب بھی رکھے اور جماعت پوری پھیل کر بیٹھنا. ایک جگہ پوری جماعت احتیاط نہیں بیٹھنا 2 بہن کی تعلیم ہے. اس لیے مقامی بہنیں آئے گی، مقامی 20-25 آ گئی ہے، جماعت کی 5-6 ہے، تو ہر بہن الگ الگ بیٹھنا تاکہ تشکیل میں آسانی ہو. اب جو ہے 2 بہن کی جو تعلیم طے ہے بہن کی، وہ وہی طریقہ ہوگا. اس میں حلقے نہیں ہوگی 2 بہن کی تعلیم میں، صرف کتابی تعلیم ہوگی، اس کے بعد مردانہ بیان ہوگا. اگر بہت زیادہ لمبا وقت ہے تو 2 بہنیں بھی ہو سکتی ہے. ایک اگر تھکاوٹ ہے، تھکن ہے تو دوسری بہن کی کتاب پڑھ لیں دونوں مل کر. لیکن جو ہے وہی طریقہ ہوگا، ایک حدیث کو 3 مرتبہ پڑھیں گے، فائدوں کو 1 مرتبہ پڑھیں گے، مائک کا استعمال نہیں کریں گے، کرسی کا استعمال نہیں کریں گے، اور آپ کی آواز کا بھی پردہ ہے، آپ کی چال کا بھی پردہ ہے، آپ کی لکھت کا بھی پردہ ہے. پردے میں تو بہت اہتمام ہے نکلنے کے زمانے میں، گھروں پہ بھی ہونا چاہیے اس کا اہتمام. تو محترم خواتین جو ہے وہ جو ہے 2 بہن کے اعتبار سے تعلیم کر لیں. جیسے 2:30 بجے سے یا 3 بجے سے 3:30 تک تعلیم ہے، یا 2:30 سے 3:30 تک تعلیم ہے، تو تعلیم ہو جائے گی. بڑھتا ہے باپ 3:30 بجے بیان کے لیے آئے گی، اب آپ تعلیم بند کریں گے. بیان کو دھیان سے سننا، جو بیان ہو رہا ہے بڑھتا ہے باپ کا وہ 6 سے 7 کے دائرے میں ہوگا، وہ بیان کو دھیان کے ساتھ سننا. بیان پورا ہو گیا، بڑھتا ہے باپ مسکرات کے لیے تھوڑا موقع دینا، تشکیل کا کم سے کم 15 منٹ 20 منٹ کا ٹائم دینا. بڑھتا ہے ایسے اپنے بیان ختم کریں تاکہ تشکیل کے لیے موقع ملا. پورا آزاد لمبا بیان ہو گیا تو مشکل ہے. ہمارے بڑے ہوتے آدھا گھنٹے کی بات کافی، کبھی 40 منٹ کی ہو جائے، کتنے میں ہماری بات پوری ہو جائے. موقع کے اعتبار سے، گھڑی کے اعتبار سے دیکھتے ہوئے 4:15 بجے اذان ہے تو 4 بجے بیان ختم ہو جائے. 4 بجے سے لے کر 4:15 تک 15-20 منٹ تشکیل کو موقع مل جائے گا. بیان پورا ہو گیا تو آپ جو ہے جتنی جماعت کے بہنیں ہیں، اب تو نہیں ہے، اگر پرانی ہماری مقصورات ہو تو ہر بہن کے پاس اپنا کاغذ ہو، قلم ہو، ہر بہن حلقہ لگائے اور تشکیل کرے. مرد کا جو بیان آپ نے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ سنا ہے، اس بیان کو اپنے حلقے میں دہرائے. دیکھو بہن ابھی ہم نے سیکھا ہے، اللہ کی قدرت اتنی بڑی. ایمان 6 نمبر ہوتے ہیں مرد صاحب، ایمان کی یہ فضیلت ہے، سنتوں کی یہ فضیلت ہے، نماز پڑھنے پہ یہ ملے گا، ذکر پہ یہ ملے گا، تلاوت پہ یہ ملے گا، اخلاق. پوری بات 10 منٹ آپ دہرائیں اپنے حلقے میں. آپ کو بات کرنے کا یہی موقع ہوتا ہے عورتوں کا، آپ کو دوسرا مجمع سے بات کرنے کا عورتوں کا موقع نہیں ہے دوسری مرتبہ. تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس کو آپ بات کریں. مقصورات بات کرنے سے دائی بنے گی، اس لیے بات کرنا بھی ہمارے کام کا حصہ ہے. پہلی مرتبہ تو مشکل ہے، ایک ہی حلقہ لگائیں آپ، اب 2 حلقے، اگر 2 پرانی ہو 2 حلقے لگائیں. عام طور پہ چھلے کی جماعت میں، عشرے کی جماعت میں کہا جاتا ہے جتنی بہنیں ہو اتنے حلقے لگائیں، ہر بہن مذاکرہ کریں. آپ نے 6 نمبر اب سیکھ لیے 12 منٹ کی، وہی 6 نمبر کو جو آپ نے 10 منٹ میں یا 5 منٹ میں 6 صفت لکھنا ہے، اس کے بعد تشکیل کریں، عورتوں کے نام لکھیں. اور جو گھر آپ خیابگاہ میں جا رہی ہیں عورتوں بھی تشکیل کریں. دیکھو بہن ہم نکل کر آئیے، آپ بھی اللہ کے راستے میں نکلیں. خواتین کی بھی جو ہے تشکیل کریں، اس اعتبار سے پرچی بنائیں. آپ بات دہرائے ہیں، تشکیل کیے ہیں، مردوں کی عورتوں کے نام لکھے ہیں، آپ کام سے فارغ نہیں ہوئے. اب آپ تشکیل بند ہونے کے بعد پھر مستورات سے بات کریں. دیکھو بہن آپ اجتماع میں آئی ہیں، بات سنی ہے، گھر واپس جا رہی ہے، گھر جانے کے بعد کیا کرنا ہے وہ ضرور بتلانا خواتین کو. یہ ہفتہ میں 1 مرتبہ جماعت آئی تو جب جڑ جاتی ہیں عورتیں، ہفتے والی تعلیم میں ہفتے میں 1 مرتبہ جڑیں گی. گھر کے اعمال اہتمام سے بتانا. دیکھو بہن گھر جائے گی، اپنے گھر کی مسجد میں کھڑی ہو کر 5 وقت کی نماز اہتمام سے پڑھنا ہے. صبح شام کی 3 تسبیحات پابندی سے پڑھنی ہے. روزانہ قرآن کی تلاوت کرنا ہے، اور نوافل کی گھروں میں کثرت کرنا ہے، تہجد، اشراق، چاش، توابین، اور اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنا. اور عقیب یہ کہنا اپنے گھر میں روزانہ فضائل کے تعلیم کا حلقہ شروع کرنا، اور 5 اعمال کے ساتھ گھر کی تعلیم کرنا. اتنی باتوں کو بتانا. آپ فارغ ہوگی پرچہ بھیج دیں، مرتبہ دعا کریں گے، واپس مسجد جائیں گے. عصر کی نماز کے بعد فضائل ذکر ہوگا. فضائل ذکر والی کتاب پڑھیں یا زبانی بولے، ذکر کی بڑی فضیلت بتا کر ہماری پوری جماعت 10 بھی ہاتھ میں ذکر میں لگ جائیں. اگر مقامی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں تو ہماری جو پرانی بہنیں ہیں ان سے اختلاط کریں، ان سے بات کریں. تھوڑی سی اپنی تصویر میں لگے، وہ بیٹھی ہوئی ہے، اب ان کی عورت محرم نہیں ہے لے جانے کے لیے، وہ تھوڑا سا گھر میں، تو بجائے آپ تصویر کرنے کے ان آنے والی جو بیٹھی ہوئی مستورات سے دعوت کی بات کریں، ان سے مذاکرہ کریں پھر سے. اور مغرب کے بعد رکنے کی کسی کو دعوت نہ دیں، وہ اپنے اپنے قیام گاہوں پر پہنچ جائے. مغرب کے بعد جو ہے ہمیشہ پرچے میں لکھ کر بھیجتے ہیں کیا مذاکرہ ہوگا. 5 6 8 10 15 عنوانات ہیں، شوہر کے حقوق، بچوں کی دینی تربیت،
کام، شرعی پردہ، شرعی لباس، جو بھی آپ کی فرائض کا مذاکرات جماعت کی نوعیت کے اعتبار سے امیر صاحب جو ہے طے کریں گے. جو مذاکرات جس بہن کا طے ہے مغرب بعد وہ مذاکرے کو کر لیں، اور باقی بہنیں بھی اسی مذاکرے کو تھوڑا تھوڑا کر سکتی ہیں. یہ عمل عشاء تک ہوگا ہمارا. اس کے بعد جو ہے مغرب بعد اوابین پڑھیں. اوابین پڑھنے کے بعد آپ جو ہے مذاکرہ کریں. عشاء کا وقت ہو جائے گا، عشاء پڑھ لیں گے، کھانے سے فارغ ہو جائیں گے. سنتوں کا خوب اہتمام کریں. آپ 24 گھنٹوں کے اعمال کے اعتبار سے اپنی ہر بشری سنتوں میں 3 باتیں ہیں. اپنی ہر بشری حاجت کو سنت کے مطابق پورا کرنے کی مشق کرنا. عورتوں کی زندگی پانی پی رہے ہیں 7 سنتیں ایسے بہت آپ کے 24 گھنٹوں میں جتنے ہمارے کام کاج ہیں ہر بات کو سنت کے مطابق پورا کرنے کی جماعت میں مشق کرنا. سنتوں کی تقریر الگ ہے، سنتوں کی مشق الگ ہے. بڑے ہماری مشق چاہتے ہیں، صرف تقریر نہیں چاہتے. تقریر تو بہت ہو رہی دنیا میں اس وقت مشق کی ضرورت ہے. تو ہماری بہنیں نئی پرانی سب جو ہے سنتوں کی مشق کریں. یہ سنت یہ ہے، یہ سنت یہ ہے، یہ سنت ہے. نہیں ہے تو معلوم کریں، سنتوں کی کتابیں ساتھ رکھیں اور سنتوں پر خوب ہے. سنت میں نور ہے، ہدایت ہے، برکت ہے، جماعت میں روحانیت پیدا ہوگی. اس بات سے اس کی مشق کریں اور رات میں جلد آرام فرمائیں. اس کے ساتھ ساتھ محترم خواتین جماعت میں جو نکل رہی ہے آپس کے اندر جو ہے دنیاوی باتیں نہ کریں. نکلنے کے زمانے میں عام طور پر خواتین کا ماحول ہوتا ہے، کتنے بچے کیا کاروبار کرتے ہیں، کتنی پلاٹیں ہیں، کتنی زمینیں ہیں، کتنا کھلیان ہے. یہ باتوں کا مذاکرہ ہمارے بڑے حضرت پسند نہیں کرتے. اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. ضرورت کی باتوں کر سکتی ہے لیکن دنیا کی باتوں کا زیادہ تذکرہ نہ کرے. نکلنے کے زمانے میں اپنی زبان سے زیادہ توحید بیان کرے، اللہ کی بڑائی بیان کرے، سنتوں کی باتیں کرے، نماز کی بات کرے، جی یہ 6 صفات دعوت کی بات کرے. نکلنے کے زمانے میں زیادہ ٹائم دعوت اللہ میں خرچ ہونا. آنے والی بہنوں کو سمجھائیں، جماعت ایک بہن دوسری بہن پر محنت کرے اور مبارک ماحول بنائے. دعوت میں زیادہ ٹائم لگانا ہے. دوسرا سیکھنے سکھانے میں زیادہ وقت خرچ کرنا ہے اور ذکر و عبادت میں زیادہ ٹائم لگانا ہے. تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، وابین ہے، ان 4 نفلیں خوب اہتمام سے آپ جماعت میں نکل رہی. ہر بہن روزانہ کم سے کم 10 پارے نہیں تو 5 پارے تو روز پڑھ لینا. آپ 3 دن کے اندر اگر آپ موقع ہو تو ایک قرآن پورا کر لیجیے. اگر اتنا نہیں ہو آدھا کلام پاک پڑھ لیجیے. ایک قرآن پڑھنا اللہ کی راہ میں 7 لاکھ قرآن پڑھنے کا اجر ملے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے اعمال چھوڑ دینا ہے. آپ کوشش کریں، یعنی آپ اتنا وقت اس میں فارغ کریں. زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کی خواتین 17 پارے پڑھتی تھی روزانہ گھر کے خانگی کاروبار کے ساتھ. تو محترم خواتین جتنا آپ سے ہو سکے ایک معمول بنائے، کم سے کم روزانہ 5 پارے 3 پارے. جب آپ مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات ہمیشہ برکت میں بولتے تھے، جب تم کرنے کے کام میں اپنے آپ کو لگاؤ گے تو نہ کرنے کے کام میں بچ جاؤ گے. کرنے کے کام اتنے مشغول ہو گئے تو پھر نہ کرنے کا فرصت نہیں رہے گی. اب جو ہے آپ کرنے کام میں نہیں لگیں گے، ذکر میں نہیں لگے، تسبیح میں نہیں لگے، قرآن میں نہیں لگے، اوابین میں نہیں لگے. اتنی جماعت میں محنت ہو، بات کرنے کی آدمی کو فرصت نہ ملے. اجتماعی عمل پھر انفرادی عمل فکروں کے ساتھ جب وقت لگے گا تو جماعت بھی فکر مند رہے گی، علاقے کو بھی فائدہ ہوگا، نکلنے والی بہنوں کو بھی نفع ہوگا. اور نئی جو بہنیں آئی ہیں ان کا خاص خیال رکھتے ہیں، ان کے سیکھنے سکھانے کا، ان کی تعلیم کا، ان کی تربیت کا، ان کی تزکیے کا خوب اہتمام رکھیں. یہ عملہ بنے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا.